دوستو اسا صحابہ کرے نے ہیں اہل بیت کرے نے اوتے وہ لوگ ہن میرے آقا جو گئے تھے گلی وچ دروازے دے باہروں پردہ لٹکیا کھڑے صحیح ناپسندیدگی دا اظہار فرمائے صحیح فرمائے ایک میری امت دے لوگ جنہاں دے تن دے اوتے وجود دے اوتے کپڑا پاؤن دا کوئی نہیں تے کئی وہ لوگ جنہاں دے مکان جنہاں دے گھر وہ کپڑے پاتی کرن علماء بیٹھے صحابین نماز تے آندن گھر چھکا چادر ہے پھر نماز تے آندن اے پاک کے آندن گھر والی کو کمرے دے اندر مارو دروازہ بند کر کے آندن نماز پڑھ دے ہویا سلام پھرے دیا دعا دی انتظار کی تھی بغیر جلدی واپس چلے رہ گئے صحیح دے دن صحابہ بھی دے دن محسوس کرے دن انہاں کوئی معاملہ ہے لیکن کہیں زبان تے شکوا نہیں گھیرنا گلا نہیں گھیرنا ہے میرے آقا محسوس کیتے ایک دن صحیح نے اپنی قمیص مبارک منگوائی ہے انہاں کو دیتی ہے یہ شہاوی گھر گھر قمیص پاتی نے بن کے گھر والی نے ڈٹھے آنکھ لگی میرے سرتاج تسا حضور دے سامنے اللہ دا شکوہ کیتے کہ خدا نے ساکو یہ کچھ لیتے کہ میرے تک کپڑا نہیں ہے کیوں ہے شکوہ کیتے صحابی گھر والی کو آتے میری زوجہ محترمہ میں کو قسم رب کعبہ دی میں کوئی شکوہ نہیں کیتا میرے آقا نے میرے اس حال کو دیکھ کے محسوس کیتے بس سیدہ ایک قمیص مبارک ہا صحیح تحفے چ دیتے میں نم چاہدا کہ میں حضور دے اس تحفے دا انکار کروں تو دوستو صحیح جب اس پردے کو ناپسند فرمائے واپس تشریف گئے میں صحابی نے این صحابی کو نسے ایویں حضور آئے ہن تیرے گھر دا باہر دا لٹ کیا ہویا پردہ دیکھ کے ناپسندیدگی دا اظہار فرمائے نے یہ صحابی چلن اس پردے کو کپڑے کو اتار کے تندور دے اندر جلائے نے جلا کے حضور دی خدمت پیش تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج تسا میری گلی چ گزرے ہاوے میرے گھر دے باہر پردہ لٹکیا ہویا ہا وہ کو دیکھ کے تسا ناپسندیدگی دا اظہار فرمائے آقا میں وہ کو اتار کے جلا کے آیا اور تیری خدمت آیا میرے آقا نے فرمایا جلایا کیوں ہوئی وہ کہے میں تے کم آونجے ہا کہے میں کم بھی چاونجے ہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی شے کو تسا ناپسندیدگی دا اظہار کیتے میں اوندا وجود بھی برداشت نہ کر سکتا اس واسطے میں جلا کے تساکو عمل پسند ہی نہیں ہے دوستو وقت ہے حالی بھی ٹائم ہے کہ اسا اپنے معاملات دے اندر لین دین دے اندر بیع و شراء دے اندر اخلاقیات دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کو گئے وہ اجاگر کرو دنیا دا کیا ہے راضی راوے ناراض راوے جن اتے آقا راضی ہے وہ سن اللہ دی قسم دنیا دے اندر بھی بیڑا پا رہے تھے آخرت دے اندر بھی بیڑا میرے گالی تے ناراض نہیں تھی دے بیٹھے جی بھائی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا کہ اس منگنی ہوئی ہے نہیں اس دے اندر کوئی سہرا آکھیا گئے نہیں اس دے اندر کوئی جھمبر تاڑی لائی گئی ہے سارے ہاں رواج جلے مگنی ہوندی ہے تقریب شادی دی ہوندی ہے مائیاں بیبیاں جمع ہوندی ہے آؤ جھمر مارو چا اور کوئی عیب نہیں سمجھا ویلا میری اماں بی بی سنو
اللہ نے تیرے وجود تے جتھاں پردہ دیتے تیری آواز تے جتھاں پردہ دیتے اتھاں تیرے انہاں پیراں دی چال دے اتے بھی پیراں دے ٹولن دے اتے بھی رب لم یزل نے پردہ دیتے اللہ دا قرآن میں علماء بیٹھے انہاں دے سامنے پڑھ رہا میرے دوستو میرے بزرگوں جتھاں پردے دا حکم آئے اتھائی مالک لم یزل نے مالک کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب آنکھ لو اپنی گھر والیاں کو آنکھ لو اپنی بیویاں کو اور اپنی بیٹیاں کو تمام مومنہ دیا عورتوں کو قرآن ادا پہ کہ یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ہرائے نبی فرما لو اپنی گھر والیاں اپنی دھیاں اپنی بیٹیاں تمام مومنہ دیا عورتوں کو پردہ کرن پردہ حتیٰ کہ بے مقام سے آیا کہ ولا یضربنا بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اے اماں بی بی جلے تو چلے گھر تو بہر ٹورے اپنے پیر کو زور دا زمین تے نماری زور دا زمین تے نماری مبادہ تیرے پیر دی پائل یا تیری جتی دا کھنکار کوئی اوباش بدماش سنے تے تیرے پیروں وال نگاہ کرے تے آنکھیں فلاں مولوی دی بہن فلاں مولوی دی بیٹی فلاں ملک دی دھی فلاں خان دی بہن وہ دی چال ایسی ہے وہ دی ٹور ایسی ہے وہ آوازہ کسے میں رب دی غیرت برداشت نہیں کریں دی اللہ غیور ہے تو کو غیرت مند پسند ہے بے غیرت خدا کو پسند بولو نہیں ہے اللہ کے ولا یضربن بارجلہن کہ تیری چال تے تیری ٹور تے تیرے ٹور تے بھی ایسا پردہ ہے کہ تو اپنا پیر زور دے زمین تے نمار نماز اللہ دی عبادت ہے طریقہ جی میں مرد پڑھ دے مائی بی بی اوے پڑھ دیئے یا تھوڑی مختلف ہے اسا ہاتھ چہنے حکم ہے ایک انہ دے کنوڑیاں اتھوں ایتھا بھلا اتنا نافتے بدنن رکوع کرنے کھلا کھلا سجدہ کرنے کھلا کھلا کہ بکری دا سجا جمع بچہ گزرنا چاہے گزر بنجے لیکن اماں بی بی جب تیری نماز آئی ہے رب نے آکھے ہاتھ اتھا نہیں ہاتھ اتھا بھلا سینے تے بدنن رکوع سمٹ کے سجدہ سمٹ کے زمین نال چمٹ ونجنے اللہ کیوں فرمایا متا اتھا ہاتھ اٹھے حیا مانے ہے حیا دے خلاف ہے متن ایویں کھلا رکوع سجدہ ہوئے حیا مانے ہے زمین نال چپک کے او پلو چادر دے اتے ہیٹ کے اللہ فرمائے دے میری خیرت ایویں آہدی ہے میں ہی دے واسطے عبادت میری ہے طریقہ تبدیل کر چھڑے بھی نماز دے اندر خدا آکھے اتنا خیال کرو کہ جلے جھمر لگ دیئے اولے ہاتھ پیر کی خیال میں جگہ نہیں تو کو اوکھے لگ دیئے دوستو خیال کیتا کرو نکاح شادی بے شک خوشی ہے لیکن سنت دے مطابق میں دوسرا مرحلہ مگنی دے بعد اے آدھے کہ جناب ہن نکاح مسنونہ ہوئے نکاح ہوئے نکاح دی اندر حق مہر یہ بھی ڈیبڑا ہوئے اور جناب کچھ ساز و سامان جڑا ہے او ماں باپ دی طرف جہیز دی صورت دی اندر وہ دیتا میں دے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے کل وقت اتنا نہیں ہے میں مختصراً دسوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا فاطمہ دا جہیز تیار کرنے کیسے علی آدم میرے بولتے کوئی نہیں
آقا میرے کول ایک پیالہ ہے، ایک بستر چمڑے دا، ایک تلوار میرے کول، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ، بس یہ میرا سرمایہ ہے۔ فرمایا علی اس زرے بازار چا ونو ویچ کے آؤ، جنہیں پیسے مل سن فاطمہ دے جہیز دا سامان گل سو۔ حضرت علی بازار گئے، حضرت عثمان لال ملاقات ہوئے، کی میں آئے ہو حضور کوئی میں خطبہ نکاح دیتا ہوں، سینے قبول کیتے ان جہیز دا سامان گرنے میرے کل کچھ نہیں۔ حضور فرمائے زرے ویچا، علی چپ خاموش، کتنا ہے زرے؟ اے ہے آؤ اندار آؤ، چائے پاؤنی پلائے، شربت پلائے، زرے دے کتنے پیسے؟ 500 دینار۔ فرمایا 500 نہیں علی میری طرفوں 1000 قبول کرو۔ منہ منگے تو بھی دگنی قیمت دے دیتی ہے۔ حضرت علی خوشی خوشی 1000 مل گئے، منگیا 500 ہم جلے واپس ونن لگ گئے۔ حضرت عثمان نے آکھے وہ خرید و فروخت ہی تیری میری، اور تاری شادی ہے، میرے سانو بڑھ دے پائے میں شادی ہو رہی ہے تاری۔ علی دوستاں کو تحفہ دے دل، اس زیرے میں عثمان دی طرف تحفے دیتا اور تے قبول فرماؤ۔ منہ منگے تو بھی ڈبل پیسے تے زرے بھی تحفے دے اندر۔ حضرت علی واپس ہیں، سینکڑے سے نے میرے آقا نے جھولی جاتی ہے، اللہ جڑے عثمان نے تیرے نبی دے خاندان نال بھی حساب نہیں کیتا، تو بھی دے نال حساب نہ کریں۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ تقریب نکاح ہوئی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیتے، سیدہ ام ایمن نے بھی ازواج مطہرات نے بھی پوری لگن دینال سیدہ نساء اہل الجنہ کو تیار کیتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جیا خطبہ ارشاد فرمائے، اور میرے آقا جب اپنی لخت جگر نور نظر چشم بصر کو ٹورن واسطے رخصتی واسطے آئے، حضرت حافظ صاحب شرع عقیدہ ایمان ہے، میرے آقا جیسا حوصلہ اللہ نے کائنات دے اندر کہیں کو نہیں دیتا۔ میرے آقا دا علم بھی بے مثال ہے، میرے محبوب دا علم تے حوصلہ بھی بے مثال تے بے مثال ہے۔ میرے آقا حوصلے دے پہاڑ زندگی دے اندر کہیں کہیں مقام تے حوصلہ نہیں آ رہا۔ میرے آقا کو مکے دے اندر پتھر مارے گئے، صحیح حوصلہ نہیں آ رہا، وجود تے اوجڑیاں سٹیاں گئیں، صحیح حوصلہ نہیں آ رہا۔ میرے آقا تے طائف دے بازاروں دے اندر پتھر دی بارش کیتی گئی ہے، میرے آقا نے حوصلہ نہیں آ رہا۔ احد دے اندر وجود لو لحول دندان شہید ہو گئے، پر میرے آقا نے حوصلہ نہیں آ رہا، کدھیں ڈھلے نہیں ہوئے، حوصلہ نہیں آ رہا، کدھیں اکھاں دے اندر اتھرو یا ہنجو نہیں آئے، لیکن اجل میرے آقا اپنی لخت جگر کو ٹورن واسطے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ٹورن واسطے آئے، تے سیدہ تو نساء اہل الجنہ دے سر مبارک تے ہاتھ رکھے لے۔ ام ایمن آکھن لگی اے کاش اج خدیجہ زندہ ہویا، انہاں دی امی زندہ ہویا، انہاں دے بڑے ارمان بڑیاں حسرت کہ میں اپنی بیٹی کو آپ رخصت کرے سا، اے کاش اج خدیجہ زندہ ہویا تے اپنی بیٹی کو اپنے ہتھاں نال تیار کر کے رخصت کرے۔ حدیث پاک دے اندر آندے بس سیدہ خدیجہ اما خدیجہ دا ذکر آونا ہا، حضور دے اکھی وچوں ایویں ہنجو جاری تھی گئے جی میں ساون ماں دیاں بدلیاں وستیاں۔ سیروں دے بیٹھ میرے پیغمبر دے زبط دے بندھن ترٹن لگ گئے، صبر جواب دیون لگ گئے۔ تمام ازواج مطہرات او بھی حضور کو دیکھ کے رو دیاں پئیاں، سیدہ کائنات مسکیاں بھر بھر کے سائیڈ تے ہو گئے، ون کے اماں کو یاد پیاں کریں دیاں، اور حضور فرمے دے پہن خدیجہ وعین مثل خدیجہ او امہات المومنین او ازواج مطہرات، میری خدیجہ دے بھی
مثل کون ہو سکتے صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس فرمایا خدیجہ او ہی جینے اپنا تن من دھن مال میں محمد تے خرچ کیتے جب میں مفلسی دے عالم دے اندر ہم لوگ وٹے بنے دیا میں زخمی گھر آدھا ہم خدیجہ میرے زخماتے پھائے رکھے دیئی اور لوگ ہو حتیٰ کہ لکھا دنانیر تے دینار تے اشرفیہ میں محمد تے خرچ کر کے بھکی تسی پیاسی شاب ابی طالب دے اندر میں محمد تے قدمہ تے جان دے دیتی ہے. کافی دیر تک میرے آقا حضرت خدیجہ کو یاد کر کے روتے رہے. سیدہ نے بھی دل دا خوب ہلکان کی تھے. بالآخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور خود یاسین تلاوت فرما کے اپنی بیٹی دے سر تے چھڑکیا. فرمایا فاطمہ واللہ غنی وانتم الفقراء اللہ بے نیاز ہے اسہود درد فقیر ہے خدا حکم ہے اودے حکم دے نال جا فاطمہ میں محمد دے علی دے نال رخصت لیا کرے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں انتہائی اختصار دے نال اپنے چند معلومات تمہاری خدمت دے اندر پیش کیتے. امید ہے کہ تمام احباب اس شادی کو دیکھتے ہوئے کہ عزیز اشرف علی نے نوجوان ہوتے ہوئے حضور دی سنت زندہ کرن دا نمونہ پیش کیتے. اساں تساں بھی یہ کوشش کرے سو کہ ایسے مواقع تے اللہ تے اون دے رسول دے فرامین دی تابعداری ہوئے. ٹھیک ہے نا. پروگرام دا اعلان اسٹیج سیکرٹری فرمائے